अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं जबीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ड्रामाज इन माई बुक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो जो है ड्रामा प्यार के सदक़े के बारे में है, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देख लिया होगा। तो व्यूवर्स, ड्रामा प्यार के सदक़े अब तकरीबन क्लाइमैक्स पर आ गया है। अब जो लोग भी ये ड्रामा देखते हैं वो ये सोच रहे होंगे कि क्या अब सरवर महजबीन को हासिल कर लेगा, क्योंकि महजबीन का फादर जो उसकी ढाल था वो तो मर चुका है और अब्दुल्ला शानज़े का हो गया है, मतलब उनकी एंगेजमेंट हो गई ना। तो अब सरवर अपनी मंजिल हासिल करने के बहुत करीब है। लोग डर रहे होंगे कि यार ये क्यों उसको पाने के करीब जा चुका है। तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होगा, आप इत्मीनान रखिए, क्योंकि सरवर का अंजाम भी फाइनली जेल के अंदर गलने सड़ने पर ही होगा। तो चलिए एक नज़र डाल लेते हैं ड्रामे की गुज़िश्ता कहानी पर कि अब तक हम क्या देखते आए हैं। ड्रामा जो है व्यूवर्स वो दो फैमिलीज़ के इर्द गिर्द घूमता है। एक फैमिली अब्दुल्ला की है, जिसमें अब्दुल्ला की माँ मंसूरा, एक बहन वशमा, उसकी पुप्पो जिसको वो पो कहते हैं, और उसका एक स्टेप फादर सरवर है। और दूसरी फैमिली जो है वो महजबीन की है। महजबीन का बाप अब्दुल्ला के माँ बाप के यहाँ मुलाजमत करता आ रहा है, उनके यहाँ मुंशी का जो है वो मुलाजमत मुंशी की वो करता आ रहा है। महजबीन अकेली ही है, उसका कोई बहन भाई नहीं है। मासूम सी भोली भाली सीधी सादी सी वो लड़की है, और फिजिकली तो वो एक फुल ग्रोन लड़की है, लेकिन मेंटली वो अभी भी बच्ची है। ड्रामे के शुरू में महजबीन की मासूमाना बातें, जो ज़्यादातर डायलॉग उसकी माँ के साथ दिखाए वो बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग थे। वैसे मैं तो बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ होती थी सुनकर। आई डोंट नो आप लोगों को कैसा लगता होगा। वैसे महजबीन के डायलॉग्स जिसके साथ भी होते थे स्टार्ट के एपिसोड्स में, जब तक उसकी शादी नहीं होती तब तक तो बहुत ज़्यादा मज़े का था, लेकिन अब चूँकि थोड़ा सैड हो गया है ड्रामा, तो महजबीन पढ़ाई में पूरी तरह नाकाम रहती है, जिसकी वजह से उसका कोई करियर तो बन नहीं सकता था। इसलिए उसके माँ बाप उसकी शादी करना चाहते हैं। उसका रिश्ता एक जाली डॉक्टर के साथ हो जाता है, जिसकी वजह से महजबीन तो हवाओं में उड़ना शुरू कर देती है। लेकिन वो जाली डॉक्टर जब महसूस करता है कि महजबीन तो बहुत बचकाना बातें करती है, तो वो उसको एक बेवकूफ़ टाइप की लड़की समझता है, और ऐन शादी वाले दिन महजबीन की चालाको दोस्त नीलो से शादी करके वो भाग जाते हैं। महजबीन के माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। महजबीन बहुत हैरान परेशान हो जाती है कि ये क्या हो गया। तब अब्दुल्ला जो अपनी फैमिली के साथ शादी अटेंड करने के नीयत से वहाँ मौजूद होता है, वो कहता है कि वो करेगा महजबीन से शादी। सब लोग उसकी बात पे हैरान परेशान हो जाते हैं, तो फिर शादी हो जाती है। अब यहाँ पर अब्दुल्ला का ये स्टैंड लेने के पीछे क्या रीज़न थी, जो उसने आनन फानन शादी का फैसला किया, उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। अब्दुल्ला एक ऐसा लड़का है जो खुद मोहब्बत में शिकस्त खा चुका है। अब्दुल्ला की अगर पर्सनालिटी की बात की जाए तो वो महजबीन से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। पढ़ाई में भी कोई ख़ास कामयाबी हासिल नहीं हुई, कॉन्फिडेंस तो है ही नहीं, बहुत कमी है, डरपोक टाइप का लड़का है। उसका सौतेला बाप सरवर अज़ली दुश्मन है। पहले तो उसकी शख्सियत से सारी खुद एतमादी, उसकी विल पावर सब कुछ ख़त्म कर देता है। बचपन से ही मार पीट कर उसके दिल में अपनी बहुत धाक बिठा लेता है, दहशत बिठा लेता है, ताकि सारी ज़िंदगी ये बच्चा ऐसे डरता रहे और उसकी मौजूदगी में कोई भी फैसला खुद से करने की ज़रूरत ना करे। दूसरी बात ये कि सरवर ने अब्दुल्ला की माँ से शादी ही इसी नीयत से की थी कि सारी मालो दौलत जायदाद का वो वारिस बन जाए, और अब्दुल्ला एक नाकाम इंसान बन जाएगा तो वो फिर उसके किसी काम में टांग नहीं अड़ा सकेगा। तो यही एक बड़ी वजह थी उसको एक नाकाम इंसान बनाने की। रही से एक कसर जो पूरी हो जाती है अब्दुल्ला के पर्सनैलिटी में, वो होता है उसका हक लाना। जी हाँ, वो बात करते वक्त जो हकलाता है, तो इस वजह से उसमें और भी कॉन्फिडेंस की कमी होती है। इसी वजह से शानज़े जो है वो अब्दुल्ला को रिजेक्ट कर देती है। शानज़े से अब्दुल्ला बहुत मोहब्बत करता होता है, वो इसकी यूनिवर्सिटी फ़ेलो होती है, तो अब्दुल्ला उसे बहुत प्यार करता है। अपनी पूरी कोशिश के बावजूद वो उसको कन्विंस नहीं कर पाता शादी के लिए, और कई दफ़ा शानज़े क्या तो बहुत इंसल्ट भी अपने करवाता है, फैमिली को साथ ले जाकर भी इंसल्ट करवाता है। और फाइनली जब शानज़े अब्दुल्ला से ये बात कहती है कि तुम किसी को क्या सहारा दोगे, तुम्हें तो खुद एक सहारे की ज़रूरत है, तो इससे अब्दुल्ला बहुत हर्ट हो जाता है। और इसी वजह से वो इनकी शादी के मौका पर जब उसका दूल्हा बारात लेकर नहीं आता, तो वो आनन फानन उससे शादी का फैसला कर लेता है और शादी करके उसको घर ले आता है। शादी के पहले दिन ही शानज़े को वीडियो कॉल करके अपनी दुल्हन दिखाता है, और जिसको देखकर शानज़े बीबी का मुंह ही खुल जाता है। इतनी खूबसूरत दुल्हन अब्दुल्ला को कहाँ से मिल गई। असल वाला सस्पेंस तो स्टोरी में यहाँ से शुरू होता है, जब सरवर मुंशी जी की बेटी पर उसने क्योंकि पहले से नज़र रखी होती है, उसने उसको पहले से देख रखा होता है,
اور وہ منشی صاحب سے اس کا رشتہ بھی مانگ چکا ہوتا ہے اور منشی صاحب صاف انکار کر دیتے ہیں۔ جب سرور مہاجبین کو گھر میں دیکھتا ہے تو وہ تو بڑا خوش ہو جاتا ہے کہ لو جی یہ تو گھر میں ہی آ گئی، لیکن جب اس کو پتہ چلتا ہے، اصل کہانی پتہ چلتی ہے کہ ان کی تو شادی ہو چکی ہے عبداللہ کے ساتھ، پھر وہ آگ بگولا ہو جاتا ہے اور اسی دن سے وہ یہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ میں ان کو الگ کس طرح سے کروں۔ میں اسٹوری کی صرف ہائی لائٹ بتا رہی ہوں تاکہ جلدی سے بات کور ہو سکے، ویڈیو بہت لمبی نہ ہو جائے۔ شانزی جو ہے وہ عبداللہ کو ریجیکٹ تو کر دیتی ہے اور جس کو وہ سلیکٹ کرتی ہے اس شہزادے کا نام ہوتا ہے عیسیٰ۔ عیسیٰ کے ساتھ شادی کرنے کے بعد جو ہے نا، عیسیٰ صحیح کر کے ویسے اس کی عقل ٹھکانے لگاتا ہے، مزہ تو بہت آیا تھا وہاں پر، اس کو صحیح اس کی اوقات بتاتا ہے اور اس کو اپنی روک ٹوک سے اتنا ٹارچر کر دیتا ہے کہ شادی کے 2-4 دن کے اندر ہی وہ ڈائیورس لے کر اپنے باپ کے گھر پہنچی بھی ہوتی ہے ویسے بیچاری۔ اب جب سرور دیکھتا ہے کہ شانزے کی طرف ویکنسی خالی ہو چکی ہے تو وہ عبداللہ کو پھر سے مائل کر دیتا ہے شانزے کی طرف، شانزے کو بھی انکریج کرتا ہے کہ وہ اس کی ہیلپ کرے گا۔ شانزے کی بھی عقل ٹھکانے آ چکی ہوتی ہے، اس کو عبداللہ کو ٹھکرانے کی سزا مل چکی ہے، تو وہ پھر بیچاری شکر کرتی ہے کہ چلو اب پھر سے عبداللہ کو پانے کا موقع مل رہا ہے۔ سرور مہاجبین کو ہراساں کرنے کی کوشش کرتا ہے، جب بھی اس کو گھر پہ اکیلا پاتا ہے اس کے قریب جانے کی کوشش کرتا ہے، بھڑی حرکتیں کرتا ہے، وہ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پہلے تو مہاجبین اس کی بدنیتی کو سمجھ نہیں پاتی، بیچاری بہت انوسنٹ ہوتی ہے نا، آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا، وہ اس کو بھی ڈیڈ ہی سمجھ رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ عبداللہ کا ڈیڈ ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ اس کی ساری بات سمجھ جاتی ہے اور اب جب وہ عبداللہ کو بتاتی ہے کہ تمہارا ڈیڈ میرے ساتھ یہ سب کچھ کر رہا ہے، تو عبداللہ جو شانزے کی طرف دوبارہ مائل ہو چکا تھا سرور کی چالوں کی وجہ سے، تو عبداللہ کو پوری طرح یہ بہانہ مل جاتا ہے کہ مہاجبین سے اب جان وقت آ گیا۔ اسی بات کو بہانہ بنا کر وہ اس کو گھر سے نکال دیتا ہے کہ تم نے میرے ڈیڈ پر الزام کیوں لگایا۔ اب سرور مہاجبین کے باپ منشی جی کو بھی اریسٹ کروا دیتا ہے کہ تم نے آفس میں کاروبار میں گھپلہ کروایا۔ منشی جی کو راستے سے ہٹانے کا مقصد یہ تھا کہ اس کا راستہ صاف ہو جائے اور وہ مہاجبین کو آرام سے حاصل کر لے۔ منشی کو جیل بھجوانے کے بعد مہاجبین کے گھر جاتا ہے، اس کو بلیک میل کرتا ہے کہ اگر باپ کو چھڑانا چاہتی ہو تو میری سب باتیں مان لو۔ مہاجبین بیچاری بہت روتی دھوتی ہے اور اب ایسا لگتا ہے کہ مہاجبین کو بھی لوگوں کی چالیں سمجھ آنے لگ گئی ہیں۔ ادھر سرور بار بار جیل جا کر منشی سے ملتا ہے، اس کو ٹارچر کرتا ہے اور آخر کار اس کی باتوں سے دل برداشتہ ہو کر منشی صاحب تو اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ عبداللہ جب اپنے سسر کے مرنے پر ان کے گھر آتا ہے تو مہاجبین اس کو یہ یقین دلاتی ہے کہ اس نے جھوٹ نہیں بولا تھا، اور ناظرین جن الفاظ میں وہ عبداللہ کو یہ بتاتی ہے وہ بہت ہی دل کو چھو لینے والا تھا۔ میں تو کہتی ہوں جس نے بھی وہ سین دیکھا ہوگا اس کے آنسو تو ضرور آئے ہوں گے۔ وہ بیچاری اس کے پاؤں پہ مٹی لگی ہوتی ہے قبرستان سے واپسی کی وجہ سے، تو وہ اس کے جوتے پر سے مٹی صاف کر کے اپنے دوپٹے کے ساتھ تو اس کو کہتی ہے کہ دیکھو میں اپنے باپ کے نئے گھر کی مٹی کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ میں نے تم سے جھوٹ نہیں بولا تھا۔ عبداللہ بھی بیچارہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، اپنے آنسو روک نہیں پاتا۔ وہ پہلے سے ایک کنفیوزڈ انسان ہوتا ہے کیونکہ شادی کے بعد اس کو مہاجبین سے بھی محبت ہو جاتی ہے، اس کی معصومیت، اس کی سنسیئرٹی، اس سے وہ بہت زیادہ امپریسڈ ہوتا ہے، لیکن شانزے بھی چونکہ اس کی پہلی محبت ہے آخرکار اور اب وہ اس کو بن مانگے مل رہی ہوتی ہے، تو اس لیے وہ بہت زیادہ کنفیوز ہے وہ کیا کرے۔ اب بات کر لیتے ہیں باقی رولز کے بارے میں۔ عبداللہ کی ماں کا رول بہت زیادہ اریٹیٹنگ ہے، دیکھ کر بہت الجھن ہوتی ہے کہ وہ سرور پہ آخر اتنا اندھا اعتماد کیوں کرتی ہے یار، لیکن انفیکٹ اس کی بھی اتنی غلطی نہیں ہے۔ اس کا پہلا شوہر شہباز اس کو بہت مار پیٹ کرتا تھا، اس کی زندگی میں بہت محرومیاں پیدا ہو گئیں اس وجہ۔ جب سرور اسے شادی کرتا ہے یہ کہہ کر کے وہ اس کو محبت کرتا ہے، تو وہ جو اپنے پہلے شوہر کی طرف سے بہت محروم ہوتی ہے پیار محبت سے، وہ سرور کو پانے کی بعد یہ امید رکھتی ہے کہ وہ سارا پیار اس کو ملے گا، اس لیے وہ اس پر اندھا اعتبار شروع کر دیتی ہے۔ ایون منشی صاحب بھی جب آ کر اس کو بتاتے ہیں کہ سرور کی نیت کیا ہے تو وہ اس پر بالکل بھی یقین نہیں کرتی، الٹا منشی کی انسلٹ کر کے اس کو وہاں سے نکال دیتی ہے۔ اس کے بعد وشما کے رول کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ وشما جو عبداللہ کی سسٹر ہے اس کا رول بہت زیادہ پازیٹیو ہے، وہ پہلے بھی مہاجبین کو گروم کرنے کے لیے اس کا بہت ساتھ دیتی ہے، عبداللہ کا ساتھ دیتی ہے، اور اب جو سچویشن بن چکی ہے اب تو وہ مہاجبین کو بہت سپورٹ کر رہی ہے، عبداللہ کو بھی خوب سمجھاتی ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جو سرور کو سناتی ہے نا، جہاں وہ اس کے منہ لگتا ہے وہ اس کو سنانا شروع کر دیتی ہے۔ ایون وہ اس کو ڈیڈ تک کہنا گوارا نہیں کرتی، وہ تو اس کو سرور ہی کہہ کر بلاتی بھی ہے، اور سرور کی وجہ سے ہی وہ اپنی ماں کے گھر نہیں رہتی بلکہ وہ اپنی پھپھو کے ساتھ رہتی ہے۔
اب وشما جو ہے وہ فل فارم میں ہے، وہ مہاجبین سے ملنے جاتی رہتی ہے، وہ منشی صاحب کو بھی چھڑوانے کی کوشش کرتی ہے، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر پاتی منشی کے لیے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ بات اب وہیں آ گئی کہ کیا اب سرور اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ منشی صاحب بھی راستے سے ہٹ چکے ہیں؟ تو نہیں، میرے خیال میں ایسا نہیں ہوگا۔ سرور کا پول جو ہے وہ منصورہ پہ کھل جائے گا، اگرچہ وہ اس پر اندھا اعتماد کرتی ہے، مگر کب تک یار؟ وہ اپنی بیٹی سے یہ کہہ دیتی ہے کہ چاہے کچھ ہو جائے وہ سرور کو چھوڑے گی نہیں، مگر وشما بھی سکون سے نہیں بیٹھے گی۔ منصورہ بی بی کو یقین تب آئے گا جب وشما رنگے ہاتھوں سرور کو پکڑوائے گی، اور کس طرح سے پکڑوائے گی اب آپ یہ سب سوچ رہے ہوں گے۔ یہ سب کچھ دکھانے کے لیے میں بھی ڈرامہ میں یہ کیا جائے کہ وہ مہاجبین کو اپنے پلان کا حصہ بنائے، اپنی پھپھو کو اپنے ساتھ ملائے وشما، ٹھیک ہے، اور وہ ہو سکتا ہے مہاجبین سے وہ دونوں یہ کہیں کہ نیکسٹ اب ہم جیسا تم سے کہیں گے تم ویسا کرتے ہی جاؤ۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مہاجبین کی ماں کو وہ بھی اپنے ساتھ شامل کر لیں، سب یہ 2-3 لڑکیاں یا عورتیں آپ ان کو کہہ لیں، یہ مل کر سرور کی حقیقت منصورہ پر ضرور کھولیں گے، اور تب جب یہ حقیقت کھول جائے گی تو نہ صرف منصورہ اس کو اپنی زندگی سے نکالے گی، بلکہ اس الزام میں کہ اس کے کاروبار میں جتنا الزام کیا بلکہ حقیقت کی وجہ سے کہ جتنا ان کے کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، خسارہ ہو رہا ہے، وہ سب کا سب سرور کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس بات کی وجہ سے وہ اس کو جیل میں بھی ڈلوا دے گی، اور وہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ سڑے گا جیل میں، اس کا انجام یہی ہوگا۔ اور یہ کاروبار میں غبن اور آفس میں کیا کچھ اس نے کرپشن کی، اس سب کی حقیقت کھلے گی شانزے کی وجہ سے، کیونکہ شانزے ایک پاک لڑکی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ عبداللہ کی شادی بھی ہو جائے شانزے کے ساتھ، کیونکہ انگیجمنٹ ہو چکی ہے، تو شانزے جو ہے وہ عبداللہ کو انکریج کرے اس کے جاب کے بزنس کے سلسلے میں، اور وہ دونوں عبداللہ اور شانزے مل کر پھر حقیقت کھولیں گے سرور کی، اور ادھر وشما اپنی پھپھو یا پھر اس کی ماں کے ساتھ مل کر سرور کی حقیقت کھولیں گے منصورہ پہ۔ تو اس طرح سے اس کی حقیقت سب کے سامنے آ جائے گی، اور اس تب تک مہاجبین کو ڈائیورس ہو جائے یہ پاسبل نہیں ہے، اور فائنلی وشما کی کوشش سے مہاجبین بھی عبداللہ کی زندگی میں واپس آ جائے گی، اور ڈرامے کی اینڈنگ ہوگی ہیپی ہیپی ہیپی۔ میرا تو یہی خیال تھا جو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا۔ اب آپ لوگ مجھے بتائیے کہ آپ کیا سوچتے ہیں اس ڈرامے کے بارے میں۔ آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ کون اس ڈرامے کے اینڈ کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے۔ اور یہاں کی ویڈیو یہی تھی، یہیں تک تھی آج کی ویڈیو۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیا کیجیے، اور میری ویڈیو کو لائک کیا کیجیے، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے یا نہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔